الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله التقى وأصحابه النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وجاءت سكرة الموت بالحق سبحان الله ذلك ما كنت منه تحيد سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق
کی دستان ایک کو یار واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال آج اسی اودے پاک گھر دے اندر بیٹھ کے اودے محبوب دا تے اودے محبوب دے محبوبہ دا ذکر کر رہے ہیں اس امید کے نال کہ خالق کائنات روز محشر اس ذکر نو ساڑھے واسطے ذریعے نجات فرمائے آمین آمین ثم آمین حضرات گرامی ماہ جمادی الاخر شریف آپ نے اہتمام کے قریب ہے اس ماہ مقدسہ دی 22 تاریخ نو امام المسلمین امام المتقین امام الصدیقین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال با کمال ہے اس والے کے نال چند ایک گلاں آج دی اس محفل کے اندر آپ دے مثال دے وانے نال کراں گا جڑی آئے کریمہ میں پڑھیے یہ وہ آئے کریمہ ہے کہ جنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے آخری ایام سن اس دنیا کے اندر آپ کی زبان تے یہ آیت کثرت نال جاری گئی آپ اس آیت کو بار بار پڑھ لے سن جرا معنی یہ پڑھنا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق سبحان اللہ سبحان اللہ اور موت حق دے نال موت دی سختی حق دے نال آ گئی موت دی سختی حق دے نال آ گئی ذالک ما کنت منہ تحید اور یہ وہ چیز ہے کہ جیسے تم کو نسلہ رہے ہیں انسان دی گل ہے کہ انسان موت کو نسل کی کوشش کرتا ہے موت کو فلاح کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آ گئی ہے اور جو کوئی بھی نس نہیں سکتا کوئی پاجے نہیں سکتا کوئی اگے پیچھے نہیں جا سکتا جب موت کا ٹائم ہو جائے تو موت آ جاتی ہے کوئی بندہ یہ تو بچنا نہیں یہ آئے مقدسہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تے ورد دی صورت کے اندر کثرت نہ جاری نہیں جب آپ کے آخری ایام سن تے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نے اور آپ نے سفید رنگ کا لباس پایا ہوئے ہیں دو چادر نے سفید رنگ دیا جہاں آپ نے زیب تن فرمایا ہوئی نے آپ فرمانے نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
دیتا. آپ فرماتے ہیں میں ملا رہا سا تے میں ویکھیا کہ چادراں دا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے. وہ چادراں جڑیاں سفید سن وہ سبز ہونیاں شروع ہو گئی نے. نال ہی آقا کریم علیہ السلام نے میں نے سلام دیتا. فرمایا السلام علیکم. آپ فرمانے نے میں جواب عرض کیتا. آقا علیہ السلام نے میرے نال مصافحہ فرمایا. سبحان اللہ. اپنا مبارک ید اللہ والا ہاتھ میرے ہاتھوں کے اندر دیتا. سلام بھی کیتا مصافحہ بھی کیتا کہ نال ہی فرمایا صدیق میں تینوں ملن واسطے بڑا مشتاق ہاں. اجی تک تیرا ٹائم نہیں ہویا میرے کو آن دا. میں بڑا مشتاق ہاں تینوں ملن دا. مینوں بڑا چاہ ہے تیرے ملن دا. جب آپ نے سنیا تھے آپ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فراق کے اندر پہلے ہی بے چین سن اور آپ کی موت کا سبب بھی جو لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب رسول اللہ علیہ السلام کی موت ہے. کی مطلب کہ آقا علیہ السلام جدوں اس کائنات کو پردہ کر گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جدائی کے اندر کھلنا شروع ہو گئے. آپ کے عشق کے اندر تڑپنا شروع ہو گئے. ما زال جسمہ یجری آپ کے جسم کھلنا شروع ہو گیا. جنہوں نے برف کو لی ہے نا گل سمجھ آئیے کوئی برف کو بکو تھوڑی دیر واسطے کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا. ایویں آپ کا جسم عشق مصطفیٰ کے اندر کھلنا شروع ہو گیا. ما زال جسمہ یجری حتی مات. سبحان اللہ. آپ کا جسم مبارک عشق مصطفیٰ کے اندر کھلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ آپ کو موت آ گئی. آپ نے پہلی بڑے بیدار سن آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر جب آقا نے فرمایا کہ صدیق میں بھی بڑا مشتاق ہاں میں بھی بڑا چاہے تینوں ملن دا تے خواب کے اندر ہی آپ نے رونا شروع کر دیتا. اور آپ کا رونا صرف خواب کی حد تک نہیں سی. ویکھیا خواب ہے اور خواب کی وجہ تو رونا شروع کیتا لیکن رونا آپ کا حقیقت والا سی. اور آپ اتنی آوازیں جو ہے کہ آپ نے گانا نے بھی جا کے انہوں نے بھی آپ کا رونا سن لیا. جب سویر ہوئی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جمع ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ رات کو تسی رو رہے سو کی وجہ سی. اسی سارے بھی جاگ کے بیدار ہو گئے ہیں. آپ نے پھر خواب سنائی. آپ نے فرمایا کہ میرے سونے آقا والدہا دے مکھلے والے آقا واللیل کے ظلمہ والے آقا ید اللہ دے اتھام والے آقا مازان دے کاجل والے آقا طاہا دے سیر والے آقا میں نو خواب کے اندر آگے تے میں نو بلاوا دے گئے نے تے میں تے پہلے بیدار سانے میں اس وجہ تو رونا شروع کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موت کا ایک سبب اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ سبب ہے کہ جدوں نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہجرت دی شب آپ نے کنجا دے سوار کر کے غار سور کے اندر لے گئے سن. آقا علیہ السلام کو بعد عرض کی کہ تسی اتنے آرام کرو میں غار صاف کر لوں پھر تسی اندر آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار جنہ چلے گئے. غار جنہ جنہیں سراغ انہوں نے بند کرنا شروع کیتا. ایک ایک کر کے سارے سراغوں بند کیتا لیکن کوئی سراغ باقی بچ گئے. کپڑا کوئی کھول نہ گیا کوئی شے لگی جہاں سراغ بند کرنا. یار غار نے اپنا کپڑا لے کے انہوں پھاڑ دیتا.
ہے، نہ کوئی بھٹا ملیا، نہ کوئی پتھر ملیا، نہ کپڑا باقی ہے، کوئی شے باقی نہیں کہ جناب سراغ بان کران، ایک سراغ باقی ہے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا تسی تشریف لے آؤ، میں گوج بچھا دینا، تسی آرام کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی گوج بچھائی تے وہ جو ایک سراغ باقی سی نہ وہ لے اپنی ایڑی رکھ دی تھی، اپنا پیر دبا لیا، اس سراغ جگہ پہ آ کے اس سراغ کو دبا لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے اندر پیارے آقا کریم علیہ السلام والا فرما رہے ہیں ایک سپ آیا جڑا مدت کو استنتار انتظار کے اندر سی کہ کملی والا آوے گا تے میں بھی زیارت کراں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا سراغ اندر گیا، سراغ باندھ لے، بڑی سخت شاید کوئی اگے موجود ہے، ٹوٹا ٹوٹا صدیق اکبر کی ایڑی والے سراغ تے آ گیا، آ کے ڈنگ ماریا، عاشق کہنے لگے کہ ڈنگ نہیں ماریا، انہیں میسج دیتا کہ صدیق ایڑی ہٹا مینوں زیارت کرن دے۔ انہیں آگے ڈنگ مارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی دے اتے، جب وہ ایڑی دے اتے ڈنگ بجیا، انہیں ڈنگ ماریا، تاجدار صداقت دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، اساں جدوں نیل پین لگ پے، جدوں آنسو ٹپک گئے، چہرہ مصطفیٰ تے آئے، میرے آقا نے فرمایا ما یبکی کا صدیق، صدیق رونا کیوں پہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ از کی جی سونے ناگ نے بڑھ چھڑے ہے، ناگ نے بڑھ چھڑے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، جے گاہ جنگر دستوں والا ناگ موجود ہے تے تیرا شفا دینے والا آقا بھی نے موجود ہے نا، پریشان نہ ہو، ایڑی نیڑے نیڑے کر۔ جدوں ایڑی نیڑے کی تھی تو میرے آقا نے اپنا لعابِ دہن انگلی دینا لاغ صدیق دی ایڑی تے لایا، ایڑی تے لائن دی جیسی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جدوں وصال دا موقع نیڑے آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے اوہی زہر جو سی نا ایڑی دے اندر انہیں پھر اثر دکھانا شروع کیتا اور انہیں اثر نال آپ کا وصال ہو گیا۔ اس واسطے کہنے ہیں کہ آپ شہید عشق مصطفیٰ ہیں، آپ شہید عشق مصطفیٰ ہیں۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں مختصر کرنے لگا گالوں، آپ وہ ذات نے کہ آپ کے وصال دے اندر اور نبی کریم علیہ السلام دے وصال دے اندر کئی چیزاں مشترک ہیں، کئی چیزاں کا عمل ہے۔ کیڑیاں آقا علیہ السلام دا وصال مبارک دی زہر دی وجہ تو ہویا، ایک یہودیہ نے زہر دیتا سی، وقتی طور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ سی واللہ یعصمک من الناس، سنیا اللہ تینوں لوگاں کو بچائے گا۔ کوئی بندہ تیرے پہ یہ وجہ وار نہیں کر سکتا، یہ وجہ حملہ نہیں کر سکتا کہ تیرے نال فوری طور پہ تیری وفات ہو جائے، اللہ تینوں بچائے گا۔ لیکن وہ زہر آقا علیہ السلام نے زہر آلود کوٹھی وہ ٹکڑا گوشت کا جدو آقا علیہ السلام کھان لگے نا اینج کیتا نا جدو اچھا لے کے آئے تے روٹی کا ٹکڑا آپ بول پیا گوشت کا ٹکڑا، انہیں کہا حضور میں نہ کھاؤ، میرے اندر زہر موجود ہے، میرے اندر زہر موجود ہے۔ لیکن امر لبی سی آقا علیہ السلام نے موری گل سنا لالی انہیں دیر نوالا حالک تو تھلے اتر گیا، وہ زہر آقا علیہ السلام نے جسم کے اندر بھی موجود سی، لیکن وقتی طور پہ فوری طور پہ وہ اثر نہیں ہویا، وصال دے وجہ اثر ظاہر ہویا۔ تو صدیق اکبر کے جسم کے اندر بھی زہر موجود سی، سب پالا فوری طور پہ اثر نہیں ہویا، وصال دے ویلے آ کے پھر زہر کا اثر ہویا۔ اور دوجی کامن شاید جیڑی سی کہ جس چارپائی تے غسل دین تو بعد
نبی کریم علیہ السلام نو لٹایا گیا، اس سے چٹائی کے اوتے یار غار نو بھی لٹایا گیا۔ آقا نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر ایک جملہ کہنا ہونا جی اپنی مرضی نہ لائے ہو تو پھر آقا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زبردستی پہ دیا گیا تو آنو نے پھر نہیں سکتے پہ دیا ہو آقا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نوی وقت آخر حسن مولا علی نے دیتا کہ رسول اللہ نو وقت آخر حسن مولا علی نے دیتا۔ اور آپ کی جو اگلی شان وہ شان ہے کہ آپ کا جنازہ کتھے ہویا، آپ کا جنازہ اس جگہ تو ہے کہ واجد میرے آقا نے فرمایا سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا نے فرمایا سی کہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اے درمیان جنہ زمین کا ٹکڑا ہے نا اے زمین کا لیے جنت دا باغ ہے، اے جنت دا باغ ہے، اس جنت دے باغ دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز جنازہ ادا کیتا گیا۔ نماز جنازہ آپ کی ادا کی گئی تے پڑھایا کہ نے نماز جنازہ پڑھایا انہیں کہ جے واجد میرے آقا فرماندے نے کہ جے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تے عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جنازہ پڑھایا اس ہستی نے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جمالی اٹھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جدوں آپ نے آخری یاد سننا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے مولا علی نو بلایا، بلا کے کہنے لگے علی میر جدوں میرا وصال ہو جائے نا تو میں نے چرپائی کے رکھ کے نا تے آقا علیہ السلام دے روزے مبارک تے لے جانا تے عرض کرنا سونیا تہاڈا یار حاضر ہے، تہاڈا عاشق آیا ہے، جے دروازہ کھل جائے اجازت لب جائے تو میں نے اتھے ہی دفنا جانا، جے نہیں تو جنت البقیع کے اندر لے جانا۔ جدوں آپ کا وصال ہو گیا شیر خدا حاجت روا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کے مائی کے رکھوایا تے آپ اگے اگے ٹر پئے تے اگے اگے جا کے کہنے نے یا رسول اللہ تہاڈا غلام آیا۔ سبحان اللہ۔ تہاڈا غلام آیا۔ اندروں آواز آئی ادخلوا الحبیب حبیب، دوست نو دوست دے کول پہنچا دیو۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھل گیا تے آواز آئی دوست نو دوست دے کول پہنچا دیو۔ پتہ ہی لگا صدیق اکبر دا بھی عقیدہ ہی ہو سی، مولا علی دا بھی عقیدہ ہی ہو سی کہ آقا علیہ السلام زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام زندہ نے۔ یہ وجہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کی انسان کو اپنے سائیہ امان زالہ دی توفیق نہ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔